عورت ایک ایسا نایاب تحفہ ہے جو بہت سے کرداروں میں ہمارے سامنے آتا ہے. جب وہ بیٹی بن کر ہمارے دامن میں آتی ہے، جب وہ بیٹی بن کر ہمارے آنگن میں آتی ہے، تب ہم اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ جب سے رکھا ہے میرے آنگن میں بیٹی نے قدم، گھر میں اس برکت نے پھر فاقہ نہیں ہونے دیا. ہم اس طرح کے شعر بھی کہتے ہیں، ہم اس طرح کے شعر بھی کہتے ہیں کہ مہکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. حضرات گرامی، جب وہی عورت بہن کی شکل میں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے تب وہ ہماری برکتوں کی ضامن بن جاتی ہے. اور ہم اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا، مکان بیچ کے بیٹی کی شادی مت کرنا، نکاح کر کے اسی کو مکان دے دینا. حضرات گرامی، وہی خاتون جب محبوبہ بن کر یا بیوی بن کر ہماری خدمت میں یا ہمارے گھروں میں آتی ہے تب ہم اس طرح کے شعر کہتے ہیں کہ غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، غافل لوگوں مت دوڑو ناپاک دوپٹوں کی جانب، جن پہ نمازیں پڑھ سکتے ہو ایسا دوپٹہ گھر میں ہے. حضرات گرامی، وہی خاتون جب ہماری زندگی میں ماں بن کر آتی ہے تب ماں کا وہ عظیم رشتہ اور اس کا اعتراف ہم یوں کرتے ہیں کہ اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. اگر بچہ تڑپتا ہے تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. حضرات گرامی، ہم بات یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن، اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی. مجھے کب شوق دنیا دیکھنے کا تھا میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کے تیری صورت دیکھ سکتی تھی. آئیے، عورت کے یہ تمام کردار میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک شاعرہ کو آواز دوں جو عورت کے ان تمام کرداروں کے جذبات اور احساسات کی نمائندگی کرے. آج کی خاتون بیٹی بن کر، بہن بن کر، محبوبہ بن کر، بیوی بن کر یا پھر ماں بن کر کیا سوچتی ہے، اس کے جذبات کیا ہے، وہ سماج سے کیا کہنا چاہتی ہے، اس کا نمونہ دیکھنا ہے. تو آئیے ایک مہمان شاعرہ کا استقبال کریں اور ملاقات کریں سلطان پور سے آنے والی مہمان شاعرہ محترمہ فلک سلطان پوری سے. میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. محترمہ فلک سلطان پوری. بہت بہت شکریہ. ایک شام عمران پرتاپ گڑھی کے نام. میں ان کی محبت میں آپ لوگ ایک بار تالی بجا دیں. جی، معزز سامعین اکرام، سلام عرض کرتی ہوں. اور جیسا کہ عمران بھائی کا وقت ہے پڑھنے کا تو میں اپنا کلام حاضر کرتی ہوں، اپنے شعر سناتی ہوں. ملازم کرنا. حیا کی وادیوں میں شرم کے آنگن میں رہتی ہوں. بہت بہت شکریہ. تھوڑا سا بیلون بیس بڑھا دیں مائک کا. حیا کی وادیوں میں شرم کے آنگن میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں صدا تہذیب کے دامن میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں صدا تہذیب کے دامن میں رہتی ہوں. غرض ہندو سے ہے مجھ کو نہ مطلب ہے مسلمان سے. غرض ہندو سے ہے مجھ کو نہ مطلب ہے مسلمان سے. فقط انسان ہوں میں امن کے گلشن میں رہتی ہوں. فقط انسان ہوں میں امن کے گلشن میں رہتی ہوں. میں اردو ہوں صدا تہذیب کے دامن میں رہتی ہوں. واہ واہ. بہت بہت شکریہ بھائی.
بہت بہت شکریہ. آئیے میں ایک قطع حاضر کرتی ہوں, ارشاد ارشاد. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک گیت پڑھوں گی. اگر اس کے بعد حکم ہوا تو آپ کی فرمائشوں پر جو آپ کہیں گے حکم دیں گے, وہ سر آپ کو ملاحظہ کرنا. جی جی پڑھیے پڑھیے محترمہ پڑھیے. جی میں حاضر کرتی ہوں. ارشاد. جی میں بھائی صاحب زیادہ قریب سے فوٹو کھینچنے سے زیادہ صاف آتا ہے کیا؟ وعدے پہ اعتبار کیا تھا یہی کہیں. کیا کہنا. واہ. قنوج والے آپ سب کو میرا سلام, محبت بھرا سلام قبول کیجیے. جی میں حاضر کرتی ہوں لازم کرنا. وعدے پہ اعتبار کیا تھا یہی کہیں, وعدے پہ اعتبار کیا تھا یہی کہیں, ہر لمحہ انتظار کیا تھا یہی کہیں, ہر لمحہ انتظار کیا تھا یہی کہیں. پہرو تمہاری یاد میں نیندیں حرام تھی, پہرو تمہاری یاد میں نیندیں حرام کی, میں نے بھی تم سے پیار کیا تھا یہی کہیں, میں نے بھی تم سے پیار کیا تھا یہی کہیں, ہر لمحہ انتظار کیا تھا. واہ. بہت بہت شکریہ. آئیے میں غزل حاضر کرتی ہوں. جی. میں گیت حاضر کرتی ہوں. ارشاد ارشاد پڑھیے. میں نے دیکھا ہے تمہیں, میں نے دیکھا ہے تمہیں, تم بھی ذرا دیکھو ادھر. اب نہیں مخاطب ہوں گے تو کب مخاطب ہوں گے, لہذا مخاطب ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہے تجھے, میں نے دیکھا ہے تمہیں, تم بھی ذرا دیکھو ادھر. ہم فقط ایک نظر, ایک نظر, ایک نظر, ایک نظر, ایک نظر, فقط ایک نظر. میں نے دیکھا ہے. فلک ایسا ہے, آپ بہت دیر سے کوشش کر رہی ہیں اور آپ کو بار بار یہ شکایت ہو رہی ہے کہ لوگ توجہ کے ساتھ آپ کو سن نہیں رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ نے اتنی محنت کی. دیکھو میں ایک جملے میں کام کرتا ہوں. حضرات گرامی, سمدھن کے اچھے لوگوں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اگر دیکھنے سے فارغ ہو چکے ہوں تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ کو بیچ بیچ میں داد بھی دینی ہے. ذرا سا تالیاں والیاں بجاتے رہیے تاکہ یہ اپنا خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اور احساس ہو رہا ہے کہ بہت غور سے سن رہے ہیں. مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. ایسے غور سے سن رہے ہیں, کچھ لوگ تو پلک بھی نہیں جھپک رہے ہیں. جی میں پڑھتی ہوں ملاحظہ. میں نے دیکھا ہے تمہیں, میں نے دیکھا ہے تمہیں, تم بھی ذرا دیکھو ادھر. ہم فقط ایک نظر, ایک نظر, ایک نظر, ایک نظر, ایک نظر, فقط ایک نظر. میں نے دیکھا ہے تمہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اور یہ پہلا بنگلہ فرمائیں. پیاری کیا چیز ہے ان سب کو سمجھنے کے لیے. کیا کہنا. واہ. پیاری کیا چیز ہے ان سب کو سمجھنے کے لیے. ایک پاکیزہ عبادت ہے سنبھلنے کے لیے. پیاری کیا چیز ہے ان سب کو سمجھنے کے لیے. ایک پاکیزہ عبادت ہے سنبھلنے کے لیے. جن کے جلووں سے, جن کے جلووں سے مہکو چاہیے سارا نگر. ہم فقط ایک نظر,
ایک نظر ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ہاں فقط ایک نظر، میں نے دیکھا ہے تمہیں. بہت بہت شکریہ. اور یہ دوسرا بند بھی ملاحظہ فرمائے. بھیا میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ویلیوم کا بیس بڑھا دیجیے، کم مت کیجیے. ہر کسی کو نہیں الفت یہ میسر یارو. کیا کہنا، واہ. ہر کسی کو نہیں الفت یہ میسر یارو، جس کو ملتی ہے وہ بنتا ہے پیمبر یارو. ہر کسی کو نہیں الفت یہ میسر یارو، جس کو ملتی ہے وہ بنتا ہے پیمبر یارو. ساتھ دو چار قدم، کیا کہنا، کیا ساتھ کہنا. دو چار قدم دیکھیے تم بھی چلتے، ہم فقط ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ہم فقط ایک نظر، میں نے دیکھا ہے تمہیں. بہت بہت شکریہ. اور یہ شعر آخر ملاحظہ فرمانا. میرے پاس آ کے کوئی اتنا تو کہہ کے دیکھ. کیا کہنا. میرے پاس آ کے کوئی اتنا تو کہہ کے دیکھے، اس کو میں کیسے بچھاؤں گی یہ رہ کے دیکھے. میرے پاس آ کے کوئی اتنا تو کہہ کے دیکھے، اس کو میں کیسے بچھاؤں گی یہ رہ کے دیکھے. میں لٹاؤں گی پلک، میں لٹاؤں گی پلک اس پہ اپنی جان و جگر. ہم فقط ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ہم فقط ایک نظر، میں نے دیکھا ہے تمہیں، میں نے دیکھا ہے تمہیں، تم بھی ذرا دیکھو ادھر. ہم فقط ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ایک نظر ایک نظر، ہم فقط. واہ واہ واہ.